دشمن کی للکار پر ہم آہنی دیوار ہے پاکستان ہمیشہ ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ 7 مئی 2025 یہ دن پاکستان کی تاریخ میں ایسے رقم ہو چکا ہے جیسے چمکتی صبح کے ساتھ فتح کا سورج طلوع ہوا ہو۔ آج سے 1 سال پہلے اس دن پوری دنیا نے پاکستان کی طاقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسی پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے شہزاد چودھری صاحب، زیغم خان صاحب، عامر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آج کے کچھ بیانات آپ کے ساتھ۔ وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ وہ جو کچھ ہوا وہ انبلیویبل تھا۔ ایئر چیف بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انپریڈکٹیبل پیٹرن آف آپریشنز تھے، جس طریقے سے وہ سب کچھ کنڈکٹ کیا گیا، جو شاید لے مین یا میرے جیسے بندے کے لیے تو سمجھنا مشکل ہو۔ ڈیپٹی ایئر چیف کہہ رہے ہیں کہ دشمن کے لیے عظیم سرپرائز تھا۔ اب میں آپ سے کہوں گی کہ آپ جنگی زبان کو سمجھتے ہیں، عسکری لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جو فل اسپیکٹرم آف ملٹی ڈومین آپریشنز کیا گیا، ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، ایک عام آدمی کے لیے سمجھائیے کہ سب کچھ کیا تھا اور کیسے ہو گیا تھا؟ آنن فانن وہ 50 منٹ تھے یا 60 منٹ تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ سے اس چیز کا ادراک ہے، پاکستان کی سلامتی کے در پہ ہے۔ یہ تو پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا تھا نا۔ تو پاکستان کا ہر شخص، ہر باشندہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ پاکستان نے اپنا دفاع کرنا ہے۔ اب اس کے اندر پاکستان کے عام عوام بھی ہیں، پاکستان کی حکومتیں بھی ہیں، پاکستان کی افواج بھی ہیں، پاکستان کا ہر شعبہ اس چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ پانی کا شعبہ ہی کیوں نہ ہو آج کے دن میں، کہ پاکستان نے ہندوستان کی شرارتوں، اس کی دشمنی اور اس کے تمام حربوں کے خلاف کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان ایئر فورس بھی اسی کا حصہ ہے اور اسی سوچ کا حصہ ہے۔ تو ہم نے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور یہ بات کہی بھی جاتی ہے بار بار، پاکستان کا صرف ایک دشمن ہے۔ یعنی آپ اگر سوچیں نا تو آپ مختلف ملکوں کے مختلف انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے یوں کرنا ہے، ہم نے بلو واٹر نیوی بنانی ہے، ہم نے پانیوں میں جانا ہے، ہم نے وہاں پہ قبضہ کرنا ہے۔ نہیں، پاکستان کا ایک ہے۔ ہندوستان کی طرف سے کوئی چیز جب آئے گی تو اس کو ملیا میٹ کرنا ہے، اس کو تہس نہس کرنا ہے۔ پاکستان کی سوچ پہلے دن سے 35 سال میں نے ایئر فورس میں گزارے اور اس کے بعد میں جانتا ہوں اس ماحول کو، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کا بھی۔ 65 کی جنگ میں 12-13 سال کا تھا اور پھر اس کے بعد 71 کی جنگ میں حصہ تھا۔ تو میں جانتا ہوں کہ ہم کس درپے پہ ہم کس طریقے سے پرورش پاتے ہیں، ہماری سوچ نرش کیسے کرتی ہے۔ وہ سوچ نرش یہ کرتی ہے کہ ہم نے اس دشمن کو، اس کے دشمن کے عزائم کو ختم کرنا ہے، جو دشمن یہ عزائم لے کے چلتا ہے۔ اس کے لیے we have to be 10 times better than him۔ وہ جو کہتے ہیں escalate to de-escalate، اس کا مطلب ہے ایسی چوٹ مارو کہ وہ سمجھ جائے کہ بس اس سے آگے میں نے نہیں جا سکتا۔ یہی ہوا جب آپ نے 7 تاریخ کو 6 اور 7 کی رات کو پیغام دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ 8 7 8 9 3 دن وہ لے کے ہر چیز ایئر فورس واپس چلا گیا۔ کل ہی ایئر چیف نے بتایا، کل کے پروگرام میں نے بتایا، اس کے بعد ایئر فورس اس کی ہوا میں نہیں آئی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس کے جو جہاز گرے اس کے اپنے علاقے میں گرے، بالکل ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں گرے، جہاں پر شہریوں نے تصویریں لے کے اور ویڈیوز بنا کے دنیا کے اندر شیئر کی۔ دنیا نے دیکھا، اپنے سیٹلائٹ سے دیکھا، اور تمام دنیا نے جو مانیٹر کر رہے تھے ان چیزوں کو دیکھا۔ تو ہم نے اپنے ملک کے اندر، یعنی وہ حملہ تو ہم پہ ہوا تھا، ہم پہ حملہ کرنے آئے تھے، اور اپنے ملک کے اندر، اپنے ملک کی حفاظت کے اندر رہتے ہوئے، حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اوپر ہم نے میزائل بام پھینکے۔ لیکن جو بام پھینکے گا اس کا پھر علاج وہ ہوگا جو ہم نے کیا۔ مگر شہزاد صاحب آپ نے 65-71 کا ذکر کیا، سر کیا اس کو ملائیں گے؟ مختلف طرح دیکھتے ہیں، فرق ہے یہاں، کچھ ایوولوشن دکھتا ہے، اسٹیٹ میں ہے، آپریٹرس میں ہے، اسٹریٹجیز میں ہے۔ آپ تو کنٹینیوس پروسیس کہہ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو، مگر یہاں مختلف ہے کیونکہ پاکستان 1 سال میں بہت کچھ اچیو کر چکا اور بہت کچھ اس کے لیے بدلا ہے۔ وہ کیا مختلف ہے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھیے یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ جو ذہن ہے آپ کا، یہ ذہن ہے جو کہ آپ کو کسی چیز پہ چلاتا ہے۔ چاہے وہ آپ نے کچھ پورے کا پورا اسٹرکچر تشکیل دینا ہے، آپ نے کچھ ایسی کیپیبلٹیز لینی ہے جو کہ اس آپ کے جو مسنگ گیپس ہیں ان کو بھر سکے۔ تو یہ سفر ایک کنٹینیوس سفر ہے، لمبا سفر ہے۔ تو ایک جو 65 کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ 71 میں بھی اور اس کے بعد بھی یہ اسی طریقے سے قائم و دائم ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ آج کے بچے کو، ہمارے پائلٹ کو یہ بالکل انفارم کرتا ہے کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کاکپٹ میں نہیں ہیں تو مجھے پتا ہے کہ میرے جیسے اور بہت سے اس وقت کاکپٹ میں ہیں اسی سوچ کے ساتھ۔
اسی لیے آپ کو وہ نتائج ملتے ہیں جو کہ تو چونکہ میں خود اپنی ذات کو تو آپ جانتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو تو پہچانتے ہیں. آج کے بچے جو وہاں کاکپٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی یہی سوچ لے کے چلتے ہیں سال میں کیا ہوا, سال میں آپ نے پٹافٹ جب یہ کر دیا سارا کچھ, جلدی بتا دیتا ہوں, جب یہ سارا کچھ ہو گیا, سمجھ آ گئی کہ آج کل چین کو سمجھ گیا, آج ملٹی ڈومین کو سمجھ گیا, آج وہ چیزیں کر لے گا, اگلے 4 5 7 سال میں شاید اس کو بھی یہ سب کیپیبلٹیز آ جائیں گی. تو مجھے ان کیپیبلٹیز کا مقابلے اس سے آگے بڑھ کے کس طریقے سے کرنا ہے, اور بہت کچھ ہماری ٹیکنالوجی کے اندر جو کہ انڈیجنس بھی ہے اور جو کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ڈیولپ بھی کرتے ہیں, ہم اس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پر کہ دشمن کو سرپرائز کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اور حیران کن قسم کے جو نتائج ہیں وہ سامنے لائے جا سکتے ہیں. تو ایک سفر ہے, یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا, اس کا کوئی فائنائٹ جگہ نہیں ہوتی. جب دشمن اس قسم کا ہو, اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے ذہن کو ہر وقت جاری رہنا پڑتا ہے اور اپنا جو کام ہے اسی طریقے سے آگے بڑھاتے رہنا پڑتا ہے. درست ہو گیا. عامر احمد خان صاحب, آپ نے ابھی جوائن کیا, میں آغاز میں پوچھ رہی تھی, آپ بھی شیئر کیجیے گا, گزشتہ سال کہ آپ کے ذہن میں مشاہدات, تجربات یا فیلنگز کیا ہیں اس واقعے کو لے کر, اور پھر گزشتہ ایک سال میں جو پاکستان آج جہاں تک پہنچا ہے اس ہمسائے کے ہوتے ہوئے جس کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا ہے, اس نے کیا کھویا ہے, ہم نے کیا پایا ہے؟ عائشہ دیکھیں, اس کی اگر آپ ٹائم فریم کی بات کرتی ہیں نا تو یہ کچھ چند سالوں کی بات نہیں ہے. یہ ہم نے جو پچھلے سال کیا ہے وہ آخر کیسے ممکن ہو گیا؟ ابھی چودھری صاحب نے بھی کہا نا کہ ہم سے اتنا بڑا دشمن جس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا, بڑا گھمنڈ تھا, ہمارے سے کئی گنا زیادہ اس کا ڈیفنس بجٹ ہے, ہمارے سے کئی گنا زیادہ اس کی فوج ہے, تو ہم یہ کیسے کر پائے؟ تو اس کے پیچھے ایک دہائیوں کا ایفرٹ تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا. دیکھیں, ہم پاکستان کبھی بھی اس سچویشن میں نہیں رہا کہ وہ اپنا ڈیفنس اس طرح سے کریٹ کر سکے جس طرح کہ فار ایگزامپل گلف اسٹیٹس یا کوئی بھی اور امیر ملک کر دیتا ہے کہ بھئی ہاں بتاؤ کتنے ارب ڈالر لگے گے اگر مجھے یہ ڈیفنس سسٹم چاہیے, مجھے یہ میزائل سسٹم چاہیے, کتنا مجھے خرچہ کرنا پڑے گا. نہیں, پاکستان کو واقعی تنکا جوڑ کے اس ٹیکنالوجی کو ایکوائر کر کے پھر اس کو سیکھ کے اس کو آگے بڑھا کے پھر سے اس طرح سے اپنا ڈیفنس بنانا پڑا ہے. اور ہمیں کیونکہ, اور یہ ظاہر ہے کہ ڈیفنس پروڈکشن جو ہوتی ہے, کل بھی میں یہی بات کر رہا تھا, وہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے جو کہ آپ بٹس اینڈ پیسز کے اندر پبلکلی شیئر کرتے رہے. یہ تو ہم سنتے تھے جب بھی کوئی نیا ٹیسٹ ہوتا تھا کسی نئے میزائل سسٹم کا, 7 سے 8 ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس کیپیبلٹیز کے میزائلز ہیں اس وقت, تو جب بھی کوئی نیا ٹیسٹ ہوتا تھا اس کی تو آ جاتی تھی, لیکن اس کے پیچھے کیا کیا ہوا اور کس طرح سے ہوا اور کتنی مشکلات سے ہوا وہ کہانی نہیں ہمیں ملتی تھی. اس دوران ہم نے کیا سنا کہ ہاں پاکستان تو ان ملکوں میں سے ہے کہ جس کو جہاں سے بھی کوئی, چین سے کوئی ٹیکنالوجی ملتی ہے وہ لے لیتا ہے, فرانس سے ملتی ہے وہ لے لیتا ہے, پیسے ہوتے ہیں امریکہ کو دے کے ان سے کوئی ٹیکنالوجی ملتی ہے لے لیتا ہے. لیکن نہیں, پچھلے سال جو ہمیں نظر آیا وہ یہ کہ نہیں, یہ ملنے کے بیسس پر پاکستان نے نہیں کی ہے, یہ پاکستان نے انکریمنٹلی بلڈ کی ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ ہے تو اس کو مزید انہانس اور اس کی مزید بہتری اس کے اندر لانے کے لیے اب ہمیں یہ چاہیے, وہ آ گیا, اب ہمیں یہ چاہیے. سو ایک کمپریہنسو, یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل وار. تو عامر صاحب, یہ کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان نے ٹرانسفارم کر دیا ہے کریکٹر آف وارفیئر کو ہی دنیا کے لیے بھی, کہ پڑھایا جائے اب یونیورسٹیوں میں کہ کس طریقے سے یہ جنگ ہوئی اور کنڈکٹ کیا گیا. Absolutely, because دیکھیں یہ کیوں شاک کیوں ہوا نا انڈیا, what was the shock factor جس کی بار بار بات ہو رہی ہے, وہ شاک فیکٹر یہ تھا کہ وہی ٹیکنالوجی, یہ ٹیکنالوجی کوئی ایسی نہیں ہے جو یونیک تو پاکستان ہے, اس ٹیکنالوجی کو جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک میکینو سیٹ کی طرح جوڑا گیا اور پھر جو اس کے اوپر مہارت کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا. سو دیٹ واز دا شاک فیکٹر کہ یہ جو ہے وہ اس کی جو ٹیکنالوجی کی کوئی بھی انڈیجنس کیپیبلٹی جو ہوتی ہے نا عائشہ, ڈپینڈ اس کے اوپر کرتی ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی کا اگر آپ استعمال صحیح نہیں کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جبکہ اس سے تھوڑی سی نچلے لیول کی بھی ٹیکنالوجی کا اگر آپ اپنی آپ کو اس کے استعمال کے قابل بنا لیں تو پھر وہ ریزلٹس ڈیلیور کرتی ہے جو انہوں نے کی ہے. ایک بات عائشہ میں یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک سب کچھ ایک ایسے
ایک یہ سب کچھ ایک ایسے ماحول میں ہوا. دیکھیں ہمیں مارکہ حق تو ساری دنیا نے دیکھا ہے نا, لیکن اس سے پہلے کے 30 سال جو دنیا نے نہیں دیکھا, ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کبھی بھی چپ کر کے بیٹھا ہو پاکستان کے بارے میں. 80 کی دہائی کے اندر جب اس نے محسوس کیا کہ سندھ کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو اس نے سندھ کے اندر اپنے آپ کو انوالو کیا. اس نے 90 کی دہائی اور اس سال کی اس صدی کی پہلی دہائی کے اندر اس نے دیکھا کہ کراچی کے اندر انسٹیبلٹی ہے, اس نے کراچی میں اپنے آپ کو انوالو کیا. اس کے بعد وہ بلوچستان میں اس نے انوالو کیا, ابھی تک وہ وہاں انوالوڈ ہے. تو ان ایسیمیٹرک خطروں کو کاؤنٹر کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ یہ کنونشنل وارفیئر کی یہ کیپیبلٹی بنائی ہے, جس کی وجہ سے یہ شاکنگ بھی تھا دنیا کے لیے, اور جس کی وجہ سے آج 1 سال بعد آپ نے کہا نا میں کیسا محسوس کرتا ہوں, تو اچھا پاکستانی لگ رہا ہوں اس وقت اپنے آپ کو. That's all I can say. ٹھیک ہو گیا عامر صاحب. سمیرہ ہمارے ساتھ ہے, رپورٹ کرتی رہتی ہے وہاں سے اسلام آباد سے, لیکن اس پورے اکاؤنٹ کے اندر گزشتہ سال 6-7 مئی سے لے کر اور آج بھی جو پریس کانفرنس ہوئی, سمیرہ آپ وہاں بھی موجود تھیں, بہت شکریہ آپ کا. یہ کہیے گا مجھے کہ آپ اس پورے 1 سال کے اپنے ایکسپیرینس کو کیسے بتائیں گی, کیونکہ پاکستان تو پورے کی نظر یا تو ISPR کی ان معلومات پر تھی کہ کہاں تک معاملات پہنچ رہے ہیں, یا پھر جو انفارمیشن منسٹری سے آ رہا تھا, مگر سب کچھ اتنا سالڈ تھا کہ جو پاکستان نے بتایا, سامنے رکھا, اس پر دنیا نے یقین کیا. لیکن کئی گنا بڑا میڈیا بھارت کا جو کچھ بتا رہا تھا وہ ہمارے ہاں لطیفے بن گئے, اور بلکہ اس کے اوپر بہت سی میمز بھی بننا شروع ہوئی. یہ آپ کا ایکسپیرینس, جذبات, فیلنگز اور اس بات کو پہنچانا کہ ہماری فوج کتنی تیار ہے اس پوری صورتحال میں کہ آپ بے پرواہ اور بے فکر ہوں, میمز بنائیں, راتوں کو جاگیں. اور لاہور میں تو ماحول ہی خیر بہت مختلف تھا کہ جب ڈرونز والا سلسلہ شروع ہوا تو لوگ اس کو بھی فالو کرتے رہے باہر سڑکوں پر نکل کے. آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا, اور آج 1 سال بعد جو کچھ آج بتایا گیا, یہاں سے آگے کیا فورسی کر رہی ہیں؟ بہت شکریہ عائشہ. اور کیونکہ لائٹر موڈ میں بات ختم ہوئی ہے پیچھے کامنٹ میں ہمارے وردی پینلسٹ کی, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں نور خان بیس پر میزائل حملوں کی اطلاعات آئیں تو میں گئی وہاں پر رپورٹ کرنے, اور اچانک سے ظاہر ہے ایریا ایسے معاملے میں کارڈن آف ہو جاتا ہے, لوگوں کی بھگدڑ مچ جاتی ہے, لوگ بھاگتے ہیں ادھر ادھر. لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ نور خان بیس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر میں اس وقت سما میں بیپر دے رہی تھی, میں لائن پر تھی اینکر کے ساتھ, اور میں نے دیکھا کہ ایک فوڈ ڈیلیوری والا کھانا لے کے جا رہا ہے کسی کا, اور وہ میرے سامنے سے گزرا ایسے. میں نے کہا کہ کیسی مزے کی قوم ہے کہ اسی علاقے میں میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں اور کسی نے اپنا آرڈر پلیس کیا اور وہ کھا بھی رہا ہے. اینڈ ٹرسٹ می کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر وہ ویڈیو اپلوڈ بھی ہوئی, اور آپ کی ینگ جنریشن نے اس بندے کو داد بھی دی آن لائن کہ جنگ تو لگی رہے گی, کھانا جو ہے وہ نہیں رکنا چاہیے. تو وہ اٹ واز اے وائرل میم فرام نور خان پنڈی سے. تو یہ ایک میری آنکھوں دیکھی بات ہے. پھر اس وقت ندیم ملک جو تھے وہ دیکھ رہے تھے نیوز کا وہ سارا سلسلہ, تو انہوں نے ان سے میری بات ہوئی. میں نے کہا یہاں پہ ایریا جو ہے کارڈن آف ہو رہا ہے, ظاہر حساسیت کے معاملات ہوتے ہیں ایئر بیسز کے آس پاس بہت زیادہ, تو ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں وہ وہاں موجود تھیں, سب نے دیکھا جو دعوے کیے جا رہے تھے ہندوستان کی طرف سے کہ ہم نے نور خان بیس پر یہ کر دیا ہے یا وہ کر دیا ہے, تباہی پھیر دی, ایسا کچھ نہیں تھا. ہارڈلی جو جگہ پر آپ وہ کریٹر بھی اگر دیکھیں تو آپ کی ہنسی نکل جائے گی کہ وہ جو کریٹر تھا اس کو بھی ہمارے بعد میں فورسز کے لوگوں نے دیکھا, اور ہم بریفنگز میں پھر بڑا ہم نے انجوائے کیا وہ ساری صورتحال کو بھارت کی. لیکن جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اس ساری کوریج کا, وہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے بہت دلی تکلیف ہوئی تھی. ہم لائن آف کنٹرول پر ہی تھے وزیر اطلاعات و نشریات تتا تارڑ کے ساتھ 6 مئی کی صبح, اور یہ وہ جگہ ہے جو بیلا نور شاہ کہلاتی ہے, اور اس کے بالکل سامنے پیر چناسی کا علاقہ لگتا ہے. اور اس کو گوگل میپ پر آئیڈینٹیفائی کر کے ایک دن قبل 5 مئی سے آنورڈز بھارت نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہاں پاکستان کے ٹیررسٹ کیمپس ہیں. اب وزیر اطلاعات و نشریات ملکی غیر ملکی میڈیا لے کر وہاں چلے گئے. اب وہاں سے سب نے رپورٹس بنائی. وہاں پہ ایک مدرسہ ہے, ایک اسکول ہے, ایک چھوٹی سی دکان ہے جہاں یہ چوئنگم ٹافیز وغیرہ مل رہی ہوتی ہیں, بچے وہ خرید رہے تھے. تو ایک بھانڈا پھوٹا, اور پھر اگلے دن ارادہ تھا ہمارا کہ ہم بہاولپور, مرید کے اور لاہور اور جس جگہ کا وہ ذکر کرتے ہیں وہاں جائیں گے. مگر جب یہ تمام میڈیا نے کور کیا اس کو, کھسیاہٹ میں آ کے رات کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر میزائل اٹیک اور پتہ نہیں ٹیررسٹ کیمپس کے کون سے نام لے کے انہی جگہوں پہ اٹیک کیا. بٹ وی ور اسٹل دیر. ہماری لاہور بیورو کی ٹیم, میں یہاں سے اسلام آباد سے گئی, وی ڈڈ ناٹ کینسل آر وزٹ. ہم نے وہاں جا کر دوبارہ دکھایا کہ یہ وہ مسجد ہے, یہ وہ گھر ہیں. احمد پور شرکیہ میں آپ بتائیے کہ ان خواتین کا کیا قصور تھا جو گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں. اسی طریقے سے بلال مسجد جو ہے وہاں پہ مؤذن کا یا وہاں پہ جو شاگرد وہاں مدرسے کے جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں قرآن پاک, ان کا کیا قصور تھا. وہ ایڈمن بلاک کا کیا قصور تھا جس کی دیواروں کو انہوں نے ٹیررسٹ کیمپ کہہ کے ان کو تباہ کرنا شروع کیا. خیر, یہاں پر دا ٹرننگ پوائنٹ فار می واز شہادت آف ارتضیٰ.
आपने उस बच्चे को देखा होगा, मैं उसकी वो तमाम जुज़ियात नहीं बता सकती। वो 6-7 साल का खूबसूरत बच्चा जिसका बाप खुद सरहद पर लड़ रहा था, जिसका बाप सरहद पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, और वो कर्नल साहब उन्होंने सब रोए थे उस जनाजे पर, उन्होंने बच्चे के जनाजे पर, मगर उस बाप ने एक आंसू नहीं बहाया। और लोगों ने कहा कि आपके बेटा शहीद हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पर था मेरे लिए वो बहुत तकरीम और तकद्दुस वाली जगह है। और फिर बताया इन्हीं लोगों ने कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार जब आप देखते हैं अपनी अफवाज को, आयशा दिस गिव्स मी गूज बम्प्स ऑलरेडी, कि हमारी अफवाज दूसरी जानिब चाहें तो सिविल आबादी को निशाना बना सकते हैं। आप ये सोचें, हमारी अफवाज चाहें तो डबल आबादी को निशाना बना सकती हैं, मगर नहीं किया उन्होंने कोलेटरल डैमेजेस में। और उन्होंने, अब मैं आपको हिंदुस्तानी मीडिया और उनकी अफवाज के शातिराना चाल बता दूं, मैंने खुद उस वक्त वहां से कवर किया सारा कुछ, कि हम देख सकते हैं इंडियन पोस्ट को, इन्होंने सिविल आबादी को घर खाली नहीं करने दिया। अब आप इनकी शातिराना चाल मुलाहिजा करें कि जितने लोग होंगे हमारी पोस्ट के आसपास, उनको नुकसान पहुंचेगा तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान ने निशाना बनाया, मगर पाकिस्तान के लोग जवानों को, उन पायलट्स को जो 8-8 घंटे जाके उनकी हवाओं में मुंबई और दिल्ली के ऊपर परवास कर सकते हैं, उनके लिए किसी इंसानी जान को बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फिर 10 मई तक मुझे इतना याद है कि मेरी प्रोफेशनल करियर का, क्योंकि मेरी ज़्यादातर ज़िंदगी और करियर जंगों में ही गुजरा है, तो मेरे लिए एक और जंग थी, मगर बहुत जो है ना फ़ख्र से सर बुलंद हुआ। और मैंने वो नवाफिल ज़रूर पढ़े जब हम यही ट्रांसमिशन रूम में थे, कि मैंने कहा पायलट हमारे जितने हैं वो सलामती से घर वापस आएँ। जब तक एक एक पायलट का टच बेस नहीं हुआ, आई गॉट इन्फॉर्मेशन, वी डिड नॉट अनाउंस इट ऑन स्क्रीन, लेकिन मैंने कहा मैं घर जाते ही सबसे पहले नफल पढ़ूं कि वो माशाल्लाह अपने अहदाफ को तसल्ली से, दुरुस्तगी से निशाना बनाकर पूरी परवाजें भरकर वापस आए। तो दैट वाज मोमेंट ऑफ दुरुस्त हो गया। और वाकई ये ऐसे लम्हात हैं कि सबके लिए एक याद के अंदर ये गड़ गए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने वो दिन गुजारे और कौम कितना यूनाइटेड थी। ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में इस जंग ने क्या कुछ बदल दिया है? सोशल मीडिया नैरेटिव, खबरें, साइबर हमले, सब कुछ मिल गया है क्या? आने वाली जंगों के लिए ज़ाविये ही बदल गए हैं? देखिए, सबसे अहम बात जो होती है आज की दुनिया में, जिसको कहते हैं प्रिज्म, या इसको कह लीजिए ऐनक, एग्जैक्टली, कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, दुनिया हमें कैसे देखती है। तो अगर आप इसको देखें तो दुनिया जिस ऐनक से भारत को देखती है वो ऐनक बदल गई। दुनिया जिस ऐनक से चीन को देखती है वो ऐनक बदल गई। दुनिया जिस ऐनक से पाकिस्तान को देखती है वो ऐनक बदल गई। और पाकिस्तान जिस ऐनक से खुद अपने आप को, पाकिस्तान को देखता है, वो ऐनक भी बदल गई। और ये इम्प्रेशंस खाली इम्प्रेशंस नहीं हैं। एक साल में इन इम्प्रेशंस के मटेरियल रिपरकशंस, अमली दुनिया में इसके नतायज, और बहुत बड़े नतायज हमने देखे हैं। ट्रू। वो ऐनक जिससे दुनिया भारत को देखती थी कि कम से कम इस रीजन में तो इसका कोई मुकाबिल नहीं है, साउथ एशिया में तो इसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, इंडियन ओशन में भी इसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, एशिया में भी इसके मुकाबले में अगर एक ताकत है तो वो चीन है, और इसको हम सपोर्ट करेंगे तो ये चीन के मुकाबले भी खड़ा हो जाएगा। आज कहाँ है वो भारत? वो भारत जिसको फरवरी 2025 में दूसरा लीडर जिससे ट्रंप साहब मिले गए थे अपने मुंतखब होने के बाद, वो कौन थे? नरेंद्र मोदी साहब। और कौन सा पाकिस्तान जिसके खिलाफ उन्होंने तौहीन-आमेज़ ट्वीट किए थे। दुरुस्त हो गया। और मई के बाद कैसी ऐनक बदली थी दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत की, वो हमने देखा। और अब प्रोटोकॉल को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के नाम की तस्वीर करते हैं जी। और आप देखिए, सदर अमेरिका ने शायद तारीख में यूनिक वाकया अपने तमाम तर प्रोटोकॉल को डिसरिगार्ड करके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, शायद उस वक्त वो फील्ड मार्शल भी नहीं बने थे, आर्मी चीफ थे, बिल्कुल, उनके साथ 1-on-1 डिनर किया, उनको व्हाइट हाउस में इनवाइट किया। उसके बाद तो एक पूरी कहानी बदल गई ना, कि जहां पे भारत जो है वो बेतौकीर होकर रह गया। आज इस खित्ते में जो एक जंग हो रही है, तो मरकज निगाह कौन है इस पाकिस्तान है? ज़ैगम साहब, यकीनी तौर पर ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम आहनी दीवार है पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आमिर साहब, लाउड एंड क्लियर रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेटरेंस के बाद जैसे ऊपर जैगम साहब ने बात की है कि मटेरियलाइज हुई सिचुएशन पाकिस्तान के लिए, हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग या रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर इस खित्ते में आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार कितना इन्हेंस हुआ आने वाले दिनों में, पाकिस्तान की अहमियत और इसकी जिसे कहा जाए कि से आप क्या देख रहे हैं इस खित्ते में, खास तौर पर फिर ग्लोबल स्टैंडिंग में भी? मेरी ख्वाहिश है और दुआ है आयशा कि जिस तरह से हमने इंक्रीमेंटली स्टेप बाय स्टेप एक एक टुकड़ा करके जिस तरह से हमने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाया है और इस मकाम पर हम लेके आए हैं, हम उसी तरह से अपनी रीजनल इंपॉर्टेंस और अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स, जिसका अभी एक नमूना दुनिया इस वक्त भी देख रही है, उसको भी हम इसी तरह से बिल्ड करते जाएं और उसको इस्तेमाल करके फिर जो पाकिस्तान का इस वक्त एक इरादा भी लग रहा है और इस वक्त उनकी जगह भी वो लग रही है एज ए नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इस रीजन के अंदर, उसके अंदर भी अपना मकाम उतना ही मुस्तहकम कर लें जितना कि वो अपने डिफेंस में कर चुके हैं। और बज़ाहिर इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती है आशा कि ऐसा ना हो, क्योंकि देखें ताकत का इस्तेमाल और ताकत का इजहार तो एक चीज होती है, लेकिन ताकत हाथ में होते हुए उसको इस्तेमाल ना करके अपनी सिर्फ अकल और अपनी सिफारती स्किल्स की बुनियाद के ऊपर कोई सिचुएशन रिजॉल्व करना, वो उससे भी एक ऊंचे दर्जे का काम होता है जो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। और आपने देखा है कि उसकी सेंट्रलिटी क्या है। ऑलरेडी पाकिस्तान की सेंट्रलिटी इस काम के अंदर ऐसी हो गई हुई है कि कम से कम अमरीकी सदर के मुंह से तो मेरा ख्याल है जंग के बारे में कोई बात ही नहीं निकलती जब तक वो पाकिस्तान का नाम ना ले दें। और कहीं पर भी अगर दुनिया के किसी भी लीडर का कोई बयान आता है खलीज की सूरत हाल के ऊपर, तो वो पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर उसको मुकम्मल नहीं समझता, खा वो दुनिया का कोई भी लीडर हो। तो मेरा ख्याल है कि जो स्प्रिंग बोर्ड पाकिस्तान को मिला था पिछले साल के मार्च का हिसाब से, जो स्प्रिंग बोर्ड मिला उसको पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। और एक चीज जो कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की एक बहुत बड़ी वजह मेरी नजर में आशा, वो वाली रिस्ट्रेंट है जिसकी हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी जिक्र कर चुकी है। वो बता चुकी हुई है हमें कि अगर वो चाहते तो भारत को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, उनके तैयारे भी ज्यादा गुजार सकते थे, उनके जो जमीन पर उनके जो बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन हमने सिर्फ उस हद तक एस्केलेट किया जिससे ये सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाए। तो ये रिस्टेट जो है ना, वो आपकी असली ताकत के साथ साथ आपकी एक मेंटल मैच्योरिटी सारी दुनिया को उससे नजर आई। और इसी वजह से जब पाकिस्तान ने अपना कदम आगे बढ़ाया खलीज की सूरत हाल में किसी किरदार के लिए, तो दुनिया ने उनको दोनों हाथों से लिया, उनको वेलकम किया गया और एक रिलीफ की भी हमने कैफियत देखी। सिर्फ हमारे हमसाया मुल्कों में ही नहीं, हमारे सिर्फ ईरान में नहीं है, सिर्फ खलीज में ही नहीं, ये अक्रॉस द वेस्ट, जिसमें सिर्फ मैं अमेरिका को शामिल नहीं कर रहा, मैं पूरे यूरोप को इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। पूरी दुनिया ने एक रिलीफ का सांस भी लिया, क्योंकि ये बात सबको पता था कि सिर्फ मिलिट्री माइट की बुनियाद के ऊपर ये पाकिस्तान ये अपना रोल ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन उन डिप्लोमेटिक स्किल्स की वजह से, खित्ते में अपनी अहमियत और उन डिप्लोमेटिक स्किल्स की वजह से जो पाकिस्तान ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है मार्का हक में, विच इज वाई पाकिस्तान को इस तरह से हाथों हाथ लिया गया जब उन्होंने अपना रोल प्ले करने की कोशिश की। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जी ये इसी तरह से चलते रहे मुल्क के अंदर, हम आहंगी रहे हमारी क्यादत के अंदर, तो कोई वजह नहीं है कि ये जो अभी, तो अगर 4 मुल्क कह रहे हैं ना आशा कि पाकिस्तान इस रीजन का नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है, तो कल को वो वक्त दूर नहीं है सारी दुनिया ये कहेगी कि हाँ वाकई पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान का ये जो इसे क्या कहा जाए, ट्रांजिशन कहें, एवोल्यूशन कहें, कि यहाँ पर हम पीस की बात कर रहे हैं 1 साल पहले, फिर हम हमारे रीजन के अंदर हम पीस की बात कर रहे हैं, फिर हम इस जंग के अंदर अपनी ग्लोबल पोजिशनिंग की बात करें, तो एक सफर है। कुछ देर पहले रजा रूमी साहब ने ऊपर, अभी तो हमारे साथ वो नहीं, उन्होंने डिप्लोमेटिक फिनोमेना की बात की। हम उन 4 दिन की जंग को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं आपसे, आप सिफारती तौर पर भी एक ताकत रखते हैं, आप उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बताइए कि पाकिस्तान ने ये जो डिप्लोमेटिकली इस 8-10 माह में करके दिखाया जहां खड़ा है, क्या इतना आसान है किसी भी मुल्क के लिए कि उसकी ये पोजीशन और वो एकदम से इस पोजीशन पर आ जाए, या वो सिर्फ 4 दिन ही ये बदल गए, या डिप्लोमेटिकली भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि इस वक्त सफारती तौर पर पाकिस्तान की हाँ में हाँ और ना में ना, इस खित्ते में भी, अरब कंट्रीज में भी, क्योंकि आप पिछले 10 महीने याद करें तो बहुत से विजुअल्स आपके जहन में आएंगे जहां हमारी पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत इकट्ठी मौजूद है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर। अच्छा, उससे पहले
ایک انڈیا کی ڈیجیٹل میڈیا کی ایک ویب سائٹ ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بہت مشہور ہے، دا وائر، جس میں کرن تھاپر کام کرتے ہیں اور بہت سارے کمال کے انٹرویوز کرتے ہیں، بڑی کریڈیبل سائٹ ہے. اس کی ابھی 2 گھنٹے پہلے کی ایک آپریشن سندور کے بارے میں اس کی ایک ریلیز ہے. وہ کہتا ہے کہ آپریشن سندور، دا وائر کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کی ٹویٹ ہے. آپریشن سندور پروڈیوسڈ اے ونر، اس نے پروڈیوس کیا ایک اس میں فاتح تھا آپریشن سندور کے اندر. کہتا ہے لیکن وہ ہندوستان نہیں. یہ دا وائر کہہ رہا ہے. اچھا، جو اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ جو سوچ تھی، تصور تھا اور جو حقیقت تھی، اس کے بیچ میں جو گیپ تھا نظر آیا آپریشن سندور کے اندر، وہ آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے. اب اگر آپ کو اس 1 سال کا سفر چاہیے، اس کی کہانی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چند الفاظ ہیں دا وائر کے، جو کہ انڈیا کی ایک بہت یہ مکمل آپ کو کہانی بتا دیتی ہے. دوسرا سوال آپ کا بھی اتنا ہی ضروری ہے جو کہ آپ نے کیا. میرا خیال ہے دیکھیے ابھی جو عامر احمد خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان جس طریقے سے دنیا کے اندر اب دنیا کو نظر آ رہا ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو پاکستان تو وہی تھا، پہلے بھی وہی تھا، ہماری ڈپلومیٹک کیپیسٹی کیپیبلٹی بھی وہی تھی. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمارا میڈیا اور ہماری سفارتی کوششیں جو ہیں وہ کیوں اتنی زیادہ افیکٹو نظر آئیں اس سارے پروسیس میں. اور کہا گیا کہ ہمارے پاس پروڈکٹ ایسا تھا جو کہ ہمارا میڈیا لے کے دنیا کے اندر ایک اس کے اوپر نیریٹو بلڈ کر سکتا تھا. اس پہ دنیا کو یقین تھا کیونکہ اس کے پیچھے ایک حقیقت تھی، وہ زمینی حقیقت کے اوپر بیس کر کے بنا رہا تھا، وہ ہوا میں نہیں بنا رہا تھا. اور سملرلی اسی کی بنیاد پہ سفارتی عمل آگے جا رہا تھا، جہاں دنیا نے کہا واہ یہ قوم تو اپنے کام کو اور اپنے مقصد کو اور اپنی چیز کو بہت بخوبی جانتی ہے، ان کی بات سننی چاہیے. تو عزت اس سے بڑھتی ہے. جب عزت بڑھتی ہے تو ساکھ بڑھتی ہے. جب آپ کی عزت بھی ہو اور ساکھ بھی ہو تو پھر لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات پچھلے سال میں کس طریقے سے بڑھے. ایران کی بات کر رہا ہوں. سعودی عرب جو کہ ایران کے ساتھ آپس میں مخاصمت کا رشتہ ہے، سعودی عرب کے ساتھ معاملات کیسے بڑھے. یو ایس سے امریکہ کے ساتھ معاملات کیسے بڑھے ہیں، وہ اس کا ذکر ہو چکا ہمارے پروگرام میں. اور ساتھ ہی ساتھ چین دیکھیے کتنا فخر محسوس کرتا ہے پاکستان کے اوپر، کیونکہ جو چین کی باتیں، جو چین کی پروڈکٹس کو جس طریقے سے پاکستان نے استعمال کر کے چین کا سکہ جمایا، پاکستان نے اپنا تو جمایا چین کا بھی جمایا، تو چین کیسے فخر محسوس کرتا ہے پاکستان کے ساتھ. تو مجھے یہ بتائیے جہاں پر اس قسم کی گفتگو، اور ترکی خاص طور پر جب کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق بھی مختلف قسم کا ہے، تو جب اس طرح کی کیپٹلز آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی پذیرائی کرتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی ساکھ کی پذیرائی کرتے ہیں، تو پھر آپ اس وقت اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں، جو کہ آج پاکستان کر رہا ہے. اور یہی وہ کہانیاں ہیں جو کہ پھر آگے نسلوں تک چلتی ہیں. اب پاکستان آج اس موقع پہ کھڑا ہے جسے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ اللہ نے دے دیا. اب آپ اس کو سنبھال کے رکھیے گا، اس کو آگے لے کے چلیے گا اور اس کو بلڈ اپ کیجیے گا تاکہ اس کو آگے کی جنریشنز بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. درست ہو گیا. زیغم صاحب کنکلوڈ کیجیے گا یہاں سے آگے کے سفر کو دیکھتے ہوئے. پاکستان کی ریکگنیشن جیو پولیٹیکلی ایک مڈل پاور کے طور پر، پیس دنیا ہماری طرف اس وقت دیکھ رہی ہے اور ہم بھی اسی معاملے پر لگے ہوئے ہیں. جو گزشتہ سال کیا اس سے بڑا پاکستان ڈیلیور کرنے کو تیار ہے دنیا کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلے جو پاکستان نے اس ملٹری وکٹری کو ٹرانسفارم کیا ہے ایک بہت بڑے ایک ڈپلومیٹک ویٹ میں، اور ڈپلومیسی میں وہ پوزیشن حاصل کر لی ہے جس میں میرا خیال ہے بڑے بڑے ملک بھی جس کو ایک انوی کی نظر سے دیکھیں گے، اور ایک بہت بڑے ریجن میں ایک سینٹرل کردار وہ ادا کر رہا ہے. آج آپ دیکھیے رائٹرز جو دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے، اس کی خبر تھی، اور خبر کیا تھی کہ پاکستان کے ایک سورس کے بیان کے بعد دنیا میں تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں. جسٹ امیجن، اس ویٹ کا اندازہ لگائیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی. اس پر ہنسی بھی ہوتی تھی، مذاق بھی ہوتے تھے، لیکن یہ بھی شاید کسی پیر صاحب نے نہیں کہا ہوگا کہ پاکستان کے ایک سورس کے بیان سے دنیا کی اکانومی جو ہے وہ نیچے جایا کرے گی اور اوپر جایا کرے گی. میرے خیال میں سے جو اگلا سٹیپ ہے جس پر پاکستان نے کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ جیو پالیٹکس میں ٹرانسفارم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پاکستان اب جیو اکانومی میں بدلے.
اور پاکستان نے اس کو بدلنا شروع کر دیا ہے. آپ نے دیکھا ایران کے ساتھ جس طریقے سے اس عرصے میں ہمارے معاشی جو تعلقات ہیں وہ ایک نئے طریقے سے ریفارمیشن کے پروسیس میں گئے ہیں. پاکستان کی پورٹس کی جو ایک نئی اہمیت ابھر کر آئی ہے. اب میرے خیال میں وقت ہے کہ ہم کم از کم اپنے اگلے 20 سال کا پلان بنائیں کہ کس طریقے سے ہم اس وزن کو جیو پالیٹکس کے ساتھ ساتھ جیو اکانومی میں، نیشنل اکانومی میں بدلیں گے، اور کس طریقے سے ہم پاکستان کے معاشرے کو بدلیں گے، پاکستان کے عوام کو اس طرح کے عوام بنائیں گے کہ جن پر ہم فخر کر سکیں، جو تعلیم یافتہ ہوں، جو صحت مند ہوں، جہاں اعلیٰ تعلیم بھی بہترین ہو. اور اپنے خوابوں کو ہم اگلے 20 سال میں اگلی نسل کے لیے کیسے ایک شکل دیں گے، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے ایٹم بم بنایا تھا، جس طریقے سے ہم نے یہ کامیابی حاصل کی تھی. درست ہو گیا. سمیرہ، نظریں اسلام آباد پر ہیں، ہماری ہی نہیں پوری دنیا کی بھی. یہ ایک سال کے سفر نے جو کچھ بدل دیا پاکستان کو، جتنی بڑی ذمہ داری پاکستان کے پاس اس وقت موجود ہے. 1 مہینہ مکمل ہو چکا اس سیز فائر کو، یہاں سے آگے کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ امن کتنا آگے اور پائیدار ہوگا. کیا خبریں اسلام آباد سے نظریں لگی رہیں؟ پاکستان کچھ بڑا ڈیلیور کرنے جا رہا ہے، ڈیلیور کر پائے گا اس پوری صورتحال میں جو کہ امن ہے اور دنیا کو درکار ہے؟ عائشہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کنفیگر کیا ہے، اور میں اس میں جو ابھی تک اویلیبل خبریں ہیں، کیونکہ آپ جان رہی ہیں، آپ شروع دن سے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام تر ٹرانسمیشنز کو کرتے ہوئے. پاکستانی سائیڈ نے جس نے خود کو ایک ثالث کے طور پر منوایا ہے، جب یہ ثالثی بھی شروع نہیں ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر بھی ہندوستانی میڈیا، افغانستان کا میڈیا اور اسرائیلی میڈیا، یہ 3 ممالک گٹس جوڑ کے ساتھ پاکستان کے اوپر ایک تھریش ہولڈ پروپیگنڈا کے ساتھ حملہ آور ہوئے تھے. مگر پھر دنیا نے دیکھا کہ جے ڈی وینس اترے اور بھارت کا یہ گانا لگا کے منسٹری آف انفارمیشن نے ان کو ٹرول بھی کیا. تو یہ تمام تر چیزیں جب ہوئی ہیں تو اب وہ اگریمنٹ بھی دنیا ہوتا دیکھے گی یہاں پر، جس کو اب وہ ہنسی اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں گئی وہ ثالثی، کہاں گیا وہ اگریمنٹ امریکہ اور ایران کا. میں یہاں پہ صرف اتنا ضرور کہوں گی کہ ایک اچھا فیصلہ تھا، ایک شٹل ڈپلومسی کو میڈیا کے کیمرہ کے لینز سے دور کر کے اب اس کو سکون سے اس ثالثی کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ سفارتی آداب یہ کہتے ہیں کہ پوسچرنگ بہت ضروری ہے، اور وہ پوسچرنگ جو پاکستان کے لیے تو ہے ہی اچھی، ایران اور امریکہ کے لیے اس میں بہت اچھا آؤٹ کم نکلنے والا ہے. درست ہو گیا جی. تو اس ٹرانسمیشن کے آخر میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کروں گی جو ہمارے ساتھ رہے، قیمتی رائے سے آگاہ کیا. اور جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گی کہ قوموں کے بدلنے کے ناقابل یقین لمحات ہوتے ہیں جو ساکھ، عزت اور فخر کا باعث بنتے ہیں. تو ان لمحوں کو بھرپور طور پر جی لیجیے، مگر یہ دعا کرتے رہیے کہ اس ملک آد اور جگانگت ایسے ہی بنی رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. للکار پر ہم